اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا صلوات۔ سب سے پہلے تو اس خدائے حقیقی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آپ سب کے سامنے خطابت کا موقع دیا۔ میں توہین سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد یہاں تشریف فرما ہو اور میں ناچیز طالب علم ان کی موجودگی میں پڑھتا رہوں، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے 10 منٹ پڑھنا ہے، اس لیے آج میں نے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت زیادہ ہو، مجھے جتنا وقت ملے اس سے پہلے میں اپنی خطابت کو اہتمام پر لے جاؤں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اس تمرین کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کل کو آپ نے عوام کے درمیان پڑھنا ہے۔ اس تمرین کا مقصد یہ ہے، اساتید اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی کوئی کمی پیشی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو کوشش کیا کریں، یہ نہیں کہ جو پڑھتے ہیں صرف وہی پڑھیں، کوشش کیا کریں جنہوں نے کبھی ممبر پہ نہیں آئے وہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ سیکھیں، کیونکہ یہاں پہ تو تمرین ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے۔ اگر یہاں پر انسان آ کے سیکھے گا تو کل کو عوام میں جا کے پڑھنے کے لائق بنے گا۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے، کوئی غلطی ہو اس میں کوئی آپ پہ ہنستا نہیں کہ کوئی ہنسے گا یا مجھ پہ کوئی کیس ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اساتید مجھے ماریں گے۔ وہ یہاں بیٹھے اس لیے کہ کوئی طلاب ہو اگر ان کی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو وہ اصلاح ہو جائے۔ کل کو عوام کے سامنے آپ نے جانا ہے، عوام کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جامعہ کے طالب علموں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تو عوام کے سامنے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوشش کیا کیجئے۔ میرا موضوع ہے معصوم اور معجزہ۔ میرا موضوع ہے معصوم اور معجزہ۔ اس امت مسلمہ کے درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے آدمیت، بشریت اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے ایک معصوم ہادی کی تخلیق کی۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہاں بقیت اللہ کے بھی طلاب بیٹھے ہوئے، میں یہ چاہوں گا کہ انہیں بھی میری گفتگو سمجھ آتی رہے۔ میں آسان لفظوں میں کہوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ آدمیت، بشریت اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ایک معصوم ہادی کی تخلیق کی۔ بھائی دنیا کا قانون تو یہ ہے نا کہ جس کو کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، جس نے استعمال کرنی ہوتی ہے، جس نے استفادہ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا۔ اللہ نے اس کائنات سے پہلے، اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے بشریت کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے آدمیت کی تخلیق سے پہلے اس معصوم ہادی کی تخلیق کی، تاکہ کوئی قیامت تک کے لیے بھی آدمیت میں سے، انسانیت میں سے، بشریت میں سے یہ نہ کہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے۔ اللہ اپنی ذات پر یہ نظام نہیں لگنے دیتا کہ کوئی انسانیت میں سے، کوئی بشریت میں سے، کوئی انسانیت میں سے، کوئی بشریت میں سے، کوئی آدمیت میں سے یہ کہے اے اللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے خالی رہ گئے، اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے۔ اللہ اپنی ذات پر یہ نظام لگنے نہیں دیتا۔ میں یہیں پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب وہ اللہ اپنی ذات پر یہ نظام لگنے نہیں دیتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی معصوم ہادی سے خالی رہ جائے، تو وہ اللہ اپنی ذات پر یہ نظام کیسے لگنے دیتا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کوئی امام زمانہ وارث نہ چھوڑے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ، بقیت اللہ کے بیٹھے، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اللہ نے معصوم ہادی کو بھیجا، سب سے پہلے بنایا۔ آدمیت،
इंसानियत और बशरियत की तख्लीक से पहले जब अल्लाह ने बनाया तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमारे लिए कोई ना छोड़े? हमारे लिए अल्लाह ने इमाम जमाना आखिरी वारिस पर्दे में मौजूद है। छोड़े आखिरी वारिस इमाम जमाना अल्लाह ने पर्दे में रखा और उन्हें वारिस बनाया। अल्लाह कभी भी हिदायत के बगैर इस कायनात को बाकी नहीं रखता। उस मासूम हाथी की तख्लीक की। अच्छा, अल्लाह ने कसमें खाई। आप हदीसे किस्सा पढ़ते हैं ना? सुनी हदीसे किस्सा जिसमें अल्लाह ने कसमें खाई। मैं अक्सर यहां जामिया में ये बात करता होता हूं कि अल्लाह ने कुरान में कहा मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम, मुझे शहर मक्का की कसम, मुझे इंजील की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, लेकिन कहीं भी अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब आयत ततहीर आई, खुदा कहने लगा वा इज्जती व जलाली, वा इज्जती व जलाली, याद रखो मैं ये सूरज ना बनाता, मैं ये चांद ना बनाता, ये सितारे ना बनाता, ये चांद को रोशनी ना देता, ये इंसान ना बनाता, ये जमीन ना बनाता, इस जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े ना बनाता, इस आसमान पे रहने वाले मलाइका ना बनाता। वा इज्जती व जलाली, ऐ लोगों ध्यान से सुनो, मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं कायनात में कुछ ना बनाता अगर पंचतन का नूर ना होता। वाह मैं कायनात में कुछ ना बनाता। पंचतन की जात पर एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मैं अल्लाह ने कहा, बस मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा व इज्जती व जलाली। अच्छा, अब मैं साबित करूं, इस कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने रसूल खुदा के नूर की तख्लीक की। अल्लाह ने सबसे पहले रसूल खुदा के नूर की तख्लीक की। किसी ने पूछा ना आप कब से हैं, तो रसूल ने फरमाया हम तब से हैं कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में था। हम तब से हैं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में था। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में था, यहाँ पर मेरे असातीद फरमाते हैं कि जब आदम की तख्लीक हुई ना तो आदम का सर झुका हुआ था। अल्लाह ने कहा आदम अपना सर उठाओ। आदम ने सर को उठाया तो एक नूर को देखा जो अर्शे खुदा का तवाफ कर रहा था। आदम ने कहा बारे इलाहा रहमान तू है, तूने सबसे पहले मुझे बनाया। ये वो कौन है कि जिन्हें मुझसे पहले बनाया? अल्लाह ने कहा सुना आदम, अगर वो ना होते तो मैं तेरी तख्लीक भी ना करता। अगर वो ना होते तो मैं तेरी तख्लीक भी ना करता। ये पाक मासूम और पंचतन की फजीलत, अगर इसको समझा तो इंसान कामयाब हो जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, बस एक आखिरी जुमला। अच्छा, हम मानते हैं ना कुरान कयामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है, मानते हैं ना? अच्छा, किताबें तो 4 उतरी थी। ये जितने बकियातुल्लाह के बैठे किताबें 4 उतरी थी। याद है किसी को कौन कौन सी थी? तौरात थी, इंजील थी, ज़बूर थी, कुरान मजीद थी। अच्छा, अल्लाह ने उन 3 किताबों का तो नहीं कहा कि क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने फिर कुरान के लिए कैसे कह दिया कि क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा? साबित करो कैसे। अच्छा, अल्लाह ने हर नबी को, अच्छा नबी कितने थे किसी को याद? 1,24,000। अल्लाह ने जितने नबी उतारे ना, उनको सिर्फ उतारा नहीं, उनको मौजज़ात भी दिए ताकि ये साबित कर सके हैं कि हम अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हाथी हैं। अल्लाह ने दाऊद को मौजज़ा दिया, वो लोहे में हाथ डालते थे वो नरम हो जाता था। अल्लाह ने ईसा को मौजज़ा दिया, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। अल्लाह ने मूसा को मौजज़ा दिया, वो असा जमीन पे फेंकते थे वो अज़दहा बन जाता था। अच्छा, वो वजह ये थी कि जब तक जो नबी जिंदा रहा वो मौजज़ा रहा, लेकिन जब वो नबी इस दुनिया से गया वो मौजज़ा नहीं रहा। जब तक मूसा जिंदा थे वो असा अज़दहा बनता रहा, लेकिन जब मूसा इस दुनिया से गए वो असा रहा, वो सांप नहीं बना। जब ईसा जिंदा रहे मुर्दे जिंदा होते रहे, लेकिन जब ईसा इस दुनिया से गए मुर्दे जिंदा नहीं हुए। अल्लाह ने दाऊद को मौजज़ा दिया, जब तक दाऊद जिंदा थे लोहा मोम होता रहा, लेकिन जब दाऊद इस दुनिया से गए वो लोहा मोम नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने कहा कुरान कयामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है। अगर मानते हो कि कुरान कयामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है तो फिर मान लो कि कुरान का वारिस इमाम ज़माना भी पर्दे में मौजूद है।
ابھی قرآن کے وارث امام زمانہ پردے میں موجود ہے، بس زندگی رہی تو آپ کے سامنے خطاب کروں گا، بس ایک جملہ، صرف ایک جملہ میں مصاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری حاضری مکمل ہو جائے۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ جہاں بھی چاہے یہ تمرین، جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے پاک ہستیاں یہاں پر آتی ہیں، ذکر سننے کے لیے آتی ہیں۔ صرف ایک جملہ تاکہ ہماری حاجات ہو جائے۔ میرے جملے یاد آئے تو انوار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جب یہ قافلہ 10 محرم کو دربار شام میں پہنچا نا، یہ قافلہ دربار شام میں آیا، کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس قافلے پہ پتھر مارے، پتھر۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ دربار شام میں آیا نا، پہلا پتھر اس سر پہ لگا کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پہلا پتھر اس سر پہ لگا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ننھی سی سکینہ نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر سے خون جاری ہو رہا ہے۔ کہا پھوپھی اماں وہ جو نبی کے دور میں ایک اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس کے ننھے سے بچے کی بد دعا لگ گئی تھی، اگر میں بد دعا کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بد دعا نہ سنے۔ کہا سکینہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، تو بد دعا نہیں کر سکتی۔ ہائی یہ دربار شام ہے۔ بی بی سکینہ نے ایک مقام پر کہا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ کہتے کہ بوڑھی عورت کے کان میں آواز آئی، وہ شہزادی زینب کے پاس ہے۔ کہا شہزادی میں نے سنا ہے آپ کی بچی کو پیاس لگی ہوئی ہے، میں اسے پانی پلاؤں گی، میری 3 دعائیں ہیں، اگر یہ بچی مانگے میں اسے پانی دوں گی۔ ہائے میں نے سنا ہے جب یتیم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا دعا قبول ہوتی ہے؟ کہتے پہلے دعائیں بتائیں، ہم دعائیں مانگیں گے پھر آپ سے پانی لیں گے۔ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح آپ یتیم ہوئے اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا جس طرح ہم یتیم ہوئے اس طرح آپ یتیم نہ ہو۔ کہا میری دوسری دعا یہ ہے، میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، اے دعا کر وہ واپس آ جائے۔ بی بی سکینہ نے دعا کی۔ اب تیسری دعا کا جب آنا تھا، اس عورت نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے، مجھے کافی عرصہ ہوا آئے میں شہزادی زینب سے نہیں ملی، میں اپنی آقا زادی سے نہیں ملی، آئے دعا کر میں اپنی آقا زادی سے مل لوں۔ کہتے جب یہ جملہ آنا تھا نا، زینب سے نہ رہا گیا۔ کہا بوڑھی عورت تو نے کس کا نام لیا؟ اگر وہ شہزادی زینب اس دربار میں آ جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ کہا خاموش ہو جا، آئے یہ شرابیوں کا مجمع، آئے کہاں وہ شہزادی زینب؟ آئے زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا پہچان، آئے میں وہی نبی کی نماز۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔